اللہ سے ڈر، اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے ڈر، اللہ کی عدالت میں تجھے جواب دہی دینا پڑے گا۔ یہاں پر رک کر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر رک کر میں خاص طور پر مسجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، صدر اور سیکریٹریوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر ایک امامت کے لیے ایک حافظ صاحب کو رکھتے ہیں، اور اسی امام سے میں واقعہ میرے پاس موجود ہے، اس واقعے کو سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ ایک مسجد کہ امام سب مجھ سے کہنے لگے، حضرت ایک مسجد کے ذمہ دار مجھے امامت کے لیے رکھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ امامت کے ساتھ آپ کو بیت الخلا بھی صاف کرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا دور آ گیا ہے میرے دوستوں، یہ دکھ ہوتا ہے نبیوں کے وارثوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچا رہا ہے، اور آج ہم اسی امام مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ تم امامت بھی کرنا ہے، اور مسجد کے بیت الخلا صاف کرنا ہے، مسجد کا غسل خانہ صاف کرنا ہے، جہاں پر لوگ چپل چھوڑتے ہیں وہاں پر صاف کرنا ہے، کوئی کچرا نہیں رہنا ہے، مسجد کی پوری صفائی کرنا ہے۔ ارے تم مسجد کے امام کو کیا تمہارے باپ کا گھر کا نوکر سمجھ رکھے ہو؟ ارے یہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، جہاں میں بنگلور سے باہر جاتا ہوں اکثر جگہوں پر میں یہ کہتا ہوں، آج امامت کے لیے امام صاحب ہیں، قدر کر لو، ورنہ ایک ایسا دور آئے گا آپ امامت کے لیے باہر گھروں سے نکل کر جائیں گے، مسجدوں سے نکل کر جائیں گے، آپ امام کی تلاش کریں گے کہ کوئی حافظ صاحب مل جائے، کوئی امام صاحب مل جائے، کوئی عالم دین مل جائے، کوئی قاری مل جائے جو ہماری امامت کرے، ہمیں ہمارے نمازوں کو پڑھائے۔ بزرگان محترم، ایسا دور آ گیا ہے، آپ کو امامت کرانے کے لیے کوئی امام صاحب نہیں ملیں گے، کوئی قاری صاحب نہیں ملیں گے، کوئی عالم دین نہیں ملیں گے۔ آپ کس کو سامنے کھڑا کر کس کی امامت کروائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اماموں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل اور ایک صاحب میرے پاس واٹس ایپ کے اندر وہ تحریر موجود ہے، اور ایک مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے کہا، حضرت میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، آج مجھے مسجد سے نکالے جا رہے ہیں، اس مسجد میں میرے علاوہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ ارے امام ہے تو امام کی قدر کرو، آج امام کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک وقت کی نماز میں اگر امام صاحب غائب رہے کہ کون سا ایسا صدر ہے مجھے بتائیے جو آگے بڑھ کر فجر کی 2 رکعت پڑھائے؟ ایک دلیل مجھے آپ بتا دو، ظہر کی نماز میں امام صاحب کسی کام کی وجہ سے باہر چلے جائے، کوئی ایسا صدر مجھے بتائیے، کوئی ایسا سیکریٹری بتائیے اور مصلی پر کھڑے ہو کر ظہر کی 4 رکعت آپ کو پڑھائے، عصر کی 4 رکعت پڑھائے، مغرب کی 3 رکعت پڑھائے، عشاء کے 4 رکعت پڑھائے؟ کوئی نہیں پڑھاتا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر امامت کرے۔ اتنا بڑا درجہ ہے یہ امامت کرنے کی جگہ، یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ ارے اس جگہ پر تو حضرات انبیاء کھڑے ہیں، یہ انبیوں والا کام حضرات علماء کر رہے ہیں، یہ نبیوں والا کام حضرات علماء کر رہے ہیں، اور آج حضرات علماء کے ساتھ یہ مسجد کے صدر اور سیکریٹری کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر میں اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں ایک اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اپنے مالک کی شکایت کر سکتا ہے، بروز قیامت کیا مسجد کا امام اپنے صدر اور سیکریٹری کی شکایت اللہ کے دربار میں نہیں کرے گا؟ اسی لیے بزرگان محترم، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ہے، تھوڑے سے عہدے کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑے سے منصب کے لیے ہم اماموں کی ناقدری نہ کریں، ہم مسجد کے اماموں کی ناقدری نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن اگر کوئی مسجد کا امام، اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی قاری، اگر کوئی حافظ صاحب اللہ کی عدالت میں جا کر یہ کہہ دے، اللہ میں فلاں مسجد میں امامت کرتا تھا، یہ ذمہ دار میرے حق میں اس طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے، اللہ پاک بلائے تو کیا چہرہ دکھائے؟
आमाल तो ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए कि नबियों के वारिसिन के साथ अगर कोई ये मामला करता है दुनिया में भी वो अजाब भुगतता है। और इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमारा इस्लाम ये सबक नहीं देता, हमारे अंदर इंसानियत को दाखिल करने की ज़रूरत है, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, हर एक के साथ अच्छाई के साथ पेश आना है, यही इस्लाम का तरीक़ा है। हम चले जाएंगे, हमारी दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ बाकी रह सकती है, हमारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी। अच्छाइयाँ अगर बाकी रहना है वो जीते जी दुनिया में कर कर जाना है, यही वो अच्छाइयाँ हैं जिस इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ होती है वो दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। आने वाले परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, आने वाले हालात ख़त्म हो जाते हैं, आने वाले टेंशनें ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, हमेशा मुझे और आपको अपने अंदर इस्लाम के तौर और तरीक़े दाखिल करना है, सिर्फ दाखिल करना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाना है। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।